آواز بڑھا اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کے مقصد اصلی تک پہنچے اور ہم اپنے مہمانوں کو احترام کے ساتھ استقبال کرتا ہوں، وہ تمام احباب اور ہمارے ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے میں تمام آنے والے مہمانوں کا آنے کا پھر استقبال کرتا ہوں۔ آپ اسی طرح سے جمے رہیں، آپ اسی طرح سے بنے رہیں، انشاءاللہ ہمارا پروگرام کامیابی کی طرف رواں ہوگا۔ احباب اپنی اپنی نشستوں پر آتے جائیں، بیٹھتے جائیں اور احباب ایک دوسرے کے لیے رابطہ بناتے جائیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اپنے ساتھ آنے والوں کے لیے راستوں میں گنجائش پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں گنجائش پیدا کرے گا۔ اس لیے میں پھر اپنے احباب سے درخواست کروں گا کہ وہ تمام لوگوں کے باقاعدہ جگہ بنا کریں اور ان کو راستے میرے معزز سامعین دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے تو ہم خدائے عزت والا اعزاز کی بارگاہ میں گزشتہ ہے ہم کو ثنا پیش کرتے ہیں کہ جس کے در پر شاہوں کے سر جھک جاتے ہیں، جو دست قدرت سے اور اسے کائنات میں مانگ بڑھتا اور اسے سجدہ کرواتا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کی بو سے سارا عالم مہکے، جو ضلالت کے اندھیروں میں ہدایت کا سورج بن کر نکلے، جو سرور انبیاء ہیں، جو پیغمبر خوش روا ہیں، جو پیغمبر دلربا ہیں، ہم سب کے آقا تاجدار بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ ہم خراج عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ان شہدائیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے درجگاہ نبوت کے لیے منتخب کیا اور رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کے اعزاز سے نوازا۔ اسی طرح سے تمام آنے والے تمام احباب اور علماء کرام کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح پردہ نشین ماں بہنوں کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں، ان سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے جگہ پر بیٹھے رہیں، اطمینان اور سکون کا ماحول رکھیں۔ میرے دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حجۃ الوداع کے موقع پر جب پوری ہوئی، قرآن نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین اسلام مکمل ہو گیا۔ دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے طور پر قبول کر لیا اور دین اسلام کی ہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر بس کر دی کہ اب دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغامات، جو احکامات آپ کے سامنے پیش کریں، اس کا ماننا، اس پر عمل کرنا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے اور جن چیزوں سے روکے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی باتوں کو ماننا اور احکامات پر چلنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ان احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے کرانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وہ اگر یہ چاہیں کہ اپنے معاملات کے حل کرنے کے لیے طاغوتوں اور سرکشوں کی طرف جائیں تو انہیں مراحل انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف آئیں۔ اب حکم جاہلیت یقول، جاہلیت کی فیصلے کو نہ مانیں، جاہلیت کے احکامات کی اتباع نہ کریں، اللہ رب العالمین کے فیصلے کو مانیں، اسی کی اتباع کریں۔
اس فیصلے کو ماننا سمجھنا یہ وہاں ہوگا جہاں صحیح طریقے سے اسلامی طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں معاملات کیے جاتے ہیں، جسے ہم اور آپ دارالقضا کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی دارالقضا کے معاملے کو سمجھانے کہ اس میں کس طرح کے معاملات آ سکتے ہیں، اس زمانے میں اس کے کیا فضائل ہیں، قرآن و حدیث دارالقضا کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ماننے کے تعلق سے کیا کہتی ہے، اسی طرح سے ان تمام باتوں پر ایمان لانا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے کس قدر ضروری ہے۔ اور ہمارے اس زمانے میں، ہمارے اس شہر میں، ہمارے اس ملک میں اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے کہ جہاں پر فیملی سسٹم بگڑ رہا ہو، نظام بگڑ رہا ہو، اس وقت ہمارے پاس حل کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے بہترین حل دارالقضا کا حل ہے۔ اسی دارالقضا کے باتوں کو سمجھانے، دارالقضا کی اہمیت کو بیان کرنے، ہمارے موجودہ حکومت میں، ہمارے ملک میں، ہمارے حالات میں کس طرح سے دارالقضا ہمارے زندگیوں کے معاملات کو بہتر کر سکتا ہے، ہماری سوسائٹی کو بہتر کر سکتا ہے، ہمارے معاشرے سے خرابیوں کو دور کر سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی بدگمانیوں کو دور کر سکتا ہے، اسی ماحول کو سمجھانے اور بتانے کے لیے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب کے مہمان معظم حضرت مولانا مفتی جاوید عالم صاحب قاسمی دعوت برکاتہ عالیہ اور حضرت دارالقضا کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے معتبرانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا مائک پر تشریف لائیں اور حضرت والا اپنے دارالقضا کے تعلق سے اس کی اہمیت، افادیت، قرآن و حدیث میں اس کی شرعی حیثیت کے تعلق سے مسائل کو سمجھائیں اور ہمارے ملک میں عدلیہ کے مطابق کس طرح سے دارالقضا کا معامل ہے اس چیز کو آپ کے سامنے واضح کریں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے پھر درخواست کرتا ہوں، حضرت والا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج دارالقضا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بریلی کا یہ 3 سال مکمل ہونے پر یہ اجتماع، یہ جلسہ بلایا گیا کہ دارالقضا نے ان 3 سالوں میں کیا خدمات انجام دی، دارالقضا سے امت کو کیا فائدہ پہنچا اور دارالقضا ہمارے سماج کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، کیا اس کی ضرورت ہے، اس کا دوبارہ سے ایک مرتبہ مذاکرہ ہو جائے تاکہ ہم اپنی دلچسپی اور اپنی توجہ اس کی طرف اور بڑھا سکیں اور جو کچھ خامیاں رہ گئی ہیں اس کو آگے اس پر توجہ دیں اور پور کر سکیں۔ یہ بھائی آپ لوگ اب اس سے بیٹھ جائیں تو بہتر رہے گا، چلنا پھرنا بند کریں یہاں سے۔ دارالقضا کی اہمیت کے بارے میں ابھی قاضی سہیل صاحب جو قاضی شریعت یہاں کے، انہوں نے تفصیل سے گفتگو کی، بتایا کہ دارالقضا کتنا ہمارے سماج کے لیے اہم اور ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان کے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ اگر ہمارے بیچ کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا ہو تو ہم اس کو شریعت کے مطابق کریں۔ اختلاف اور جھگڑے ہونا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ ایک ایمان والا، ایک اچھا عالم، ایک شریعت کا متبع اور پرہیزگار آدمی کا بھی جھگڑا ہوگا۔ اختلاف اور جھگڑے ہونا یہ شریعت کے خلاف نہیں۔ اختلاف اور جھگڑوں کو اور آپس کے مسائل کو ہم شریعت کے مطابق کریں، اپنے جھگڑوں کو شریعت کے مطابق کریں،
یہ ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں جتنی جگہوں پہ ذکر کیا اکثر جگہوں پر یہ کہا کہ ایمان کی شرط یہ ہے کہ ایک مسلمان جب اس کا کسی سے اختلاف ہو، کسی سے جھگڑا ہو، کسی سے آپس میں منگوتا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو شریعت کے مطابق حل کرائے، شریعت کے قانون کے مطابق اپنے اختلاف اور جھگڑوں کو حل کرائے۔ اور بسا اوقات تو بغیر دارالقضا کے کوئی آپشن اور کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اس اختلاف میں شرعی قاضی کے فیصلے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ جو لڑکیاں جن کو شوہر کہا میں طلاق دوں گا، نہ دے جاؤں گا، طلاق رکھ دوں گا، شوہر ایک لمبے عرصے سے کسی جرم میں 10 سال کی جیل میں قید عمر قید کی سزا ہے، بیچاری کو نہ خرچ مل رہا ہے، نہ طلاق ہو رہی ہے، بھٹکتی رہتی ہے، ایسی بچیاں کہاں جائیں؟ ان کا شریعت میں ایک ہی حل ہے کہ اگر کوئی شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے، چاہے وہ غائب ہو گیا، لاپتہ ہو گیا یا کسی اور وجہ سے بدتمیزیاں کر رہا ہے اور لڑکی کو کھونا چاہیے، طلاق چاہیے تو وہ قاضی کے پاس ہے۔ اگر شوہر طلاق نہ بھی دے گا تو شرعی قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نکاح کو ختم کر سکتا ہے، اور اگر قاضی نے نکاح ختم کر دیا تو پھر وہ لڑکی دوسرا نکاح کرنے کے لیے آزاد ہو جاتی ہے۔ ایسے ہمارے سماج میں بہت سے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، کچہریوں کے چکر لگ رہے ہیں لیکن مسائل نہیں حل ہو رہے۔ شہڈول کے قاضی حسن صاحب آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں تو ایسا معاملہ ہے کہ 10 سال سے شوہر بیوی کورٹ میں مقدمہ لڑ رہے تھے، تاریخ میں تاریخ لگ رہی تھی، معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ قاضی صاحب کے پاس آئے، قاضی صاحب نے اس کو شریعت کے مطابق حل کر دیا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ ہمارے بیچ جب کوئی جھگڑا ہو، چاہے جھگڑا کیسا بھی ہو، وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، اپنا کاروباری مسئلہ ہے، شوہر بیوی کے جھگڑے کا مسئلہ ہے، کیسا بھی مسئلہ ہو، ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اختلاف اور جھگڑے کو شریعت کے مطابق حل کرائیں۔ الحمدللہ بھلائی کے مسلمانوں نے آج سے 3 سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے بیچ ایک ہمارا قاضی ہوگا اور وہ قاضی ہمارے جھگڑوں کو حل کرے گا اور ہم اختلافات اور جھگڑوں کا جو بھی فیصلہ قاضی کرے گا ہم اس کو مانیں گے۔ اور وہ 3 سال سے الحمدللہ قاضی سہیل صاحب یہاں پہ قاضی ہیں اور وہ مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ جو سالانہ رپورٹ حاصل کرتا ہوں تو ان 3 سالوں میں تقریباً 50 معاملے باقاعدہ رجسٹرڈ ہوئے دارالقضا، 50 معاملے دارالقضا میں رجسٹرڈ ہوئے۔ جو معاملے زبانی قاضی صاحب نے سمجھا دیا، امام و تفصیل کے ذریعہ سمجھا بجھا کے حل کر دیا، وہ الگ ہے، لیکن وہ معاملے جن کی فائل بنی، جن کے کاغذات تیار ہوئے، جن کی میٹنگ اور فائل آخری دارالقضا میں موجود ہے، وہ جا کے آپ دیکھیں گے تو 50 معاملات ایسے ہیں جن کا رجسٹر ہوا اور 3 سالوں میں 50 معاملے حل ہوئے۔ تو دارالقضا کی جو اس دارالقضا بھلائی دارالقضا کی رپورٹ میں بتا رہا تھا کہ 3 سال میں 50 معاملے درج ہوئے۔ آپ لوگ غور کریں، ہم سب غور کریں کہ اگر یہ 50 معاملے دارالقضا میں نہ جا کر کے کورٹ میں جاتے، ظاہر سی بات ہے شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، نکاح طلاق کا مسئلہ ہے، جب ایک شوہر بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اور وہ معاملہ کورٹ کچہری میں جاتا ہے تو کبھی بھی ایک مقدمہ نہیں بنتا۔ ہمیشہ جب بھی کوئی جھگڑا ہوگا شوہر بیوی کا تو مقدمہ کورٹ میں جب جائے گا تو کم سے کم 4 سے 5 مقدمے بنتے ہیں۔ سب سے پہلا جب بھی جھگڑا ہوتا ہے لڑکی کورٹ میں جا کر کے پہلا مقدمہ کرتی ہے جہیز کا، ڈومیسٹک جہیز کا جو ہے تو 498 کا کرتی ہے۔ دوسرا کوئی بھی وکیل ہے وہ مشورہ دے گا کہ دوسرا مقدمہ ڈومیسٹک وائلنس کا کرو۔ تیسرا مقدمہ، بھائی یہ بیٹھ جاؤ تم لوگ، وہ ان سے بھی کہو بیٹھ جاؤ ڈسٹرب نہ کریں۔ تو پہلا مقدمہ لڑکی ہمیشہ کیا کرتی ہے؟ جہیز کا، دوسرا ڈومیسٹک وائلنس کا، تیسرا مینٹیننس کا، چوتھا مقدمہ وہ کرے گی طلاق کا۔
4 मुकदमे हर झगड़े में, शौहर बीवी के हर झगड़े में 4 मुकदमा लड़की करेगी। ये वकील साहब की भी मजबूरी है, जो हमारे इंडिया का सिस्टम है उस सिस्टम के मुताबिक 4 मुकदमे लड़की से करवाना ये एडवोकेट साहब की मजबूरी है। एडवोकेट साहब कितने भी अच्छे हों, उनकी मजबूरी, अगर वो उससे नहीं कराएंगे तो कुछ मामला हल नहीं करा पाएंगे। उनकी मजबूरी है कि सिस्टम के मुताबिक 4 मुकदमे सच्चे हों या झूठे लड़की की तरफ से दर्ज कराओ। 5वां मुकदमा लड़का करेगा, फसके निकाह, वो रुखसती ज़ौजा का, बीवी की रुखसती का। 5 मुकदमा हर झगड़े में दर्ज होना कंपलसरी है। 1-2 मुकदमे ज्यादा हो सकते, कभी कम नहीं होंगे। अब अगर यही 50 मुकदमे जो दारुल कज़ा भिलाई ने हल किए, अगर ये यहाँ के पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरियों में जाते तो तकरीबन यहाँ के मुसलमानों के 250 मुकदमे होते। यहाँ के मुसलमानों के 250 मुकदमे कोर्ट कचहरी में दर्ज होते। एक मुकदमे पर एक फरीक का कम अज कम सालाना खर्चा 10,000 रुपए तो आता ही आता। कोई भी मुकदमा जिसका कोर्ट कचहरी में चल रहा होगा उससे पूछिएगा कि एक मुकदमे पे सालाना खर्चा कितना है, तो एक मुकदमे पर आसानी से जो है कम से कम खर्चा होगा तो 10,000 रुपए तो होगा एक फरीक का, एक पार्टी का। अगर दोनों पार्टी खर्च करे तो एक मुकदमे पे सालाना खर्चा 20,000 रुपए होना कंपलसरी है, लाजिम है। अब सोचिए अगर यही 250 मुकदमे जो कोर्ट में दर्ज हुए यहाँ के मुसलमान लड़ते तो तकरीबन 40 लाख रुपए उनका खर्च हो जाता सालाना। 30 से 40 लाख रुपए सालाना खर्च होते। और हमने दारुल कज़ा पे क्या खर्च किया? दारुल कज़ा का सालाना बजट मेरे ख्याल से 3 से 4 लाख रुपए का है। 4 लाख रुपए काजी की तनख्वाह समेत यहाँ भिलाई के लोग सालाना दे रहे हैं। 3 साल में आपने खर्च किया 12 लाख रुपए। दुनियावी एतबार से अगर हम देखें तो यहाँ के मुसलमानों का 30 लाख रुपए से ज्यादा दारुल कज़ा की वजह से बचत हुई, क्योंकि यही मुकदमे कोर्ट जाते 250 मुकदमे बनते, एक मुकदमे पे दोनों पार्टी मिला के 20,000 सालाना खर्च करती तो तकरीबन 30-40 लाख रुपए से ऊपर खर्च होता। तो ये दारुल कज़ा हमारे मुस्लिम समाज का, हमारे मुसलमानों का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फायदा ये है कि आपने थोड़ा सा जो पैसा खर्च किया, इन्वेस्ट किया और अल्लाह के रास्ते में लगाया, अल्लाह की शरीयत को कायम करने के लिए लगाया, उसका अल्लाह ने दुनियावी फायदा ये दिया कि 4 गुना बढ़ा करके आपके मुसलमानों की बचत हुई। ये आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग दारुल कज़ा के मुआविन हैं, जो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, उनका पैसा जाये नहीं हो रहा, दुनिया में भी उसका अजर मिल रहा है, दुनिया में भी मुसलमानों की बचत हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो मसाइल इतने लंबे अरसे से लटके हुए हैं, जिनके वजह जो हमारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं, जिनके मसलों को, इख्तिलाफात को, झगड़ों को अगर कोर्ट कचहरी में जाता लंबा लंबा अरसा गुजर जाता है, उनके मसाइल हल ही नहीं होते, उनके मसाइल बहुत कम मुद्दत में हल हो गए। आप दारुल कज़ा भिलाई में कभी आकर के देख लें, मेरे ख्याल से 4 महीना 6 महीने से पुराना कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं होगा। और जिस दिन यहाँ पहला मामला दर्ज हुआ था, अगर उस वक्त के जाकर के आप कोर्ट के यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला उठाएंगे तो अब तक वो पेंडिंग होगा, अभी उस पर फैसला आने के चांसेस भी नहीं होंगे। तो एक तो जल्दी से मामला हल हुआ, दूसरे है कि हमारा फाइनेंशियल फायदा हुआ, तीसरा सबसे बड़ा फायदा जो है, जो एक मुसलमान के लिए सबसे अहम फायदा है, चाहे काजी का फैसला हमारे हक में आया हो या हमारे खिलाफ आया हो, लेकिन हमने अपने इख्तिलाफ में, अपने झगड़े में शरीयत को अपना फैसला मान लिया, शरीयत के कानून पर अमल करने के लिए अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो इसका अजर क़यामत में मिलना यकीनी है। ईमान हमारा मुकम्मल हुआ। ईमान का जो असल इम्तिहान था कि इख्तिलाफ और झगड़े में हम किसको फॉलो करते हैं, कौन सी अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं या नहीं मानते, उस इम्तिहान में जब कामयाबी हुई तो दुनिया में कुछ मिले ना मिले, आखिरत में तो जरूर मिलेगा। इसलिए दारुल कज़ा जो भिलाई का कायम हुआ है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा, अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। हम सब को इसकी कदर करनी चाहिए और जितना हम मदद करते हैं वो मदद भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये काम अल्लाह की शरीयत को अल्लाह की सरजमीन पर नाफिज करने का काम है।
مسلمانوں کے اختلاف اور جھگڑے کو شریعت کے مطابق حل کرنا، ان پر شریعت کے احکامات کو نافذ کرنا، یہ سب سے اہم اور بڑا کام ہے کہ یہاں اللہ کے احکامات کو نافذ کیا جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم اس دارالقضاء کے ذریعہ اپنے ملک کی عدالتوں کا بھی متعاون کرتے ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں 5.5 کروڑ کیسز پینڈنگ ہیں۔ جو رپورٹ ہے کہ پورے ملک کی عدالتوں پہ 5.5 کروڑ کیسز پینڈنگ ہیں۔ اس کی رپورٹ یہ ہے کہ اگر آج کے بعد نیا مقدمہ کورٹ میں نہ درج ہو تو موجودہ سسٹم کے مطابق جو عدالتوں کا ہمارے ملک کا ہے، صرف پینڈنگ کیسز کو حل کرنے کے لیے تقریباً 500 سال لگیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اپنے ملک کی مدد، اپنے ملک کی عدلیہ کی مدد، یہاں کے پولیس اسٹیشن کی مدد یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اختلافات اور جھگڑے کو پہلے دارالقضاء لائیں۔ دارالقضاء سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوا تو دیکھا جائے گا۔ پہلے ہم سوچیں کہ ہم اپنے دارالقضاء میں بیٹھ کر کے ایک کمیونٹی کے لیول پر، اور کورٹ بھی اس کو بڑھاوا دے رہی، حکومت بھی کہتی ہے کمیونٹی میڈیشن سینٹر قائم کیا جائے، عدالتیں بھی کہتے ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیا کریں۔ تو دارالقضاء آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا ایک بہترین ذریعہ ہے جس کو پروموٹ کر رہی ہیں ہماری عدالتیں، جس کے بار بار ترغیب سپریم کورٹ دیتا ہے۔ ہمارے ملک کی پارلیمنٹ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو کورٹ سے باہر حل کریں، کیونکہ کورٹ پر بوجھ بہت زیادہ ہے۔ یعنی آج سے نیا مقدمہ درج نہ ہو تو عدالتوں کو پرانے مقدمے حل کرنے میں 500 سال لگیں گے۔ ایسی سچویشن میں اگر ہم یہاں کے معاملے 50 معاملے حل ہوئے، یہاں کی عدالت سے کتنے 250 کیسز کا پریشر کم ہو گیا۔ اور 250 کیسز نہیں، ایک کیس سیول میٹر فیملی ایشو، ایک فیملی ایشو جو پارلیمنٹ میں گورنمنٹ کی رپورٹ ہے کہ ہمارے یہاں ملک میں سیول ڈسپیوٹ کو سالو کرنے میں، اس کا فیصلہ سنانے میں ایوریج ٹائمنگ جو لگتی ہے وہ 4 سال ہے۔ یعنی یہ 250 کیسز اگر کورٹ میں جاتے تو 4 سال چلتے اور عدالتوں پر 1000 کیسز کا پریشر ہوتا۔ تو ہم نے جو دارالقضاء قائم کر کے بھیلائی اور آس پاس کے مسلمانوں کے 250 کیسز کورٹ سے کم کر دیے، یہ ہماری عدالتوں کا لیے ایک بہت بڑا معاون ادارہ ہے۔ اور سپریم کورٹ نے 2014 کے فیصلے میں بھی یہ کہا کہ دارالقضاء ایک بہت ہی دوستانہ ماحول میں مقدمات کو حل کرنے، مسائل کو حل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور میرے بھائی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اختلاف اور جھگڑے کو شریعت کے مطابق حل کرائیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ یہ طے کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں شریعت باقی رہے تو ہمیں سب سے پہلے خود شریعت پر عمل کرنا ہوگا، قانون شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا۔ اور قانون شریعت کو نافذ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ طے کریں کہ ہمارے جاننے والے، ہمارے رشتہ دار، یا ہمارا خود کا معاملہ ہو یا ہمارے پڑوس کا معاملہ ہو، کوئی بھی اختلاف اور جھگڑا ہوگا تو ہم اس کو ذہن سازی کر کے پہلے دارالقضاء لائیں گے اور دارالقضاء کے فیصلے کو منوائیں گے۔ دارالقضاء کے لیے سب سے بڑا تعاون یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کی ذہن سازی کریں کہ وہ اپنے معاملات دارالقضاء لے کر کے آئیں۔ دوسرا، یہ دارالقضاء یہ آپ کا ادارہ ہے، اس سے آپ کے یہاں کے لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ اس کے مالی تعاون کی ذمہ داری بھی آپ حضرات کی ہے، یہ آپ ہی لوگوں کو اس کو چلانا ہے۔ تو اس لیے، اور ہم نے رپورٹ پیش کی کہ جو بھی پیسہ آپ نے اس پہ خرچ کیا اس کا 4 گنا زیادہ دارالقضاء نے آپ کو لوٹا دیا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو اس کے لیے ہر طرح کے تعاون کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ آخری بات میں آپ تمام حضرات سے پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں یہ کوششیں لاکھ ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کو شریعت سے الگ کیا جائے۔ شریعت پر تب تک باقی رہے گی جب تک ہم خود شریعت پر چلتے رہے۔ اگر ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اختلاف اور جھگڑے کو شریعت کے مطابق حل کرتے رہے، تو انشاءاللہ شریعت بھی باقی رہے گی، مسلمان بھی باقی رہیں گے، اور شریعت پر اللہ کے احکام اللہ کی سرزمین پر نافذ ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً احسن الجزا۔ بہت ہی کم وقتوں میں دارالقضاء کی اہمیت، افادیت، دارالقضاء کے کام کرنے کے طریقے کو حضرت مولانا تبریز عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کے سامنے پیش کیا۔
حضرت والا چونکہ ہندوستان میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت چلنے والے تقریباً 96 دارالقضاؤں کے آرگنائزر ہیں، ہر دارالقضا کا جائزہ لیتے ہیں اور وہاں کی رپورٹ حضرت والا کے سامنے ہوتی ہے۔ اس بنا پر حضرت والا نے آپ کے اور ہمارے سامنے ان تمام باتوں کو بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا۔